اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی قدر، آج کا جو موضوع ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ ایک انتہائی کرٹیکل اور بہت ہی زیادہ اختلافی موضوع ہے مذہب شیعہ میں. آج کے اس موضوع کو جب مومنین دیکھیں گے، امیر المومنین کے کرم سے آج ہر بات کا جواب آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اور کچھ مقصرین سے اور کچھ نام نہاد غیر مقلدین یا اخباری جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جبکہ اصلی اخباری کون ہوتا ہے میں آج بتا کے جاؤں گا، ان سے بھی مجھے کچھ سوال کرنے ہیں اور انہیں ان کی مقصرانہ عقائد کا مجھے رد بھی کرنا ہے. شیعہ مذہب اس وقت بہت ہی الجھنوں سے گزر رہا ہے. رئیس ایک اثر ماشاءاللہ کتب حدیث کے تراجم نے پوری کر دی، جو غلط سلط کتب میں ترجمے ہوئے انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں. خیر، پہلے تو مولوی شہنشاہ صاحب اور مولوی علی رضا صاحب، ان دونوں کی آپ ویڈیوز ذرا سن لیں اس بارے میں، یہ ولادت اور نزول کے مسئلے میں. اس کے بعد بکرم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اصول و ضوابط کے ساتھ آپ کے سامنے آج جواب رکھتا ہوں اور دلائل کے ساتھ. لیٹس گو. ائمہ کی ولادت ہوتی ہے یا ظہور ہوتا ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ، ائمہ کی ولادت ہوتی ہے یا ظہور ہوتا ہے؟ لفظ ظہور بہت اچھا ہے، ادب ہے، اس میں احترام ہے. اگر کوئی لفظ ظہور بولتا ہے نا کہ آج فلاں امام کا ظہور ہے، تو ٹھیک بولتا ہے، وہ صحیح بولتا ہے، غلط نہیں بول رہا. لیکن اگر کوئی لفظ ظہور بولتا ہے یہ کہہ کر کے ولادت مت بولو، ولادت بولنے سے توہین ہوتی ہے، ولادت تو ہماری ہوتی ہے ان کی نہیں ہوتی، تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں. ائمہ علیہ السلام کی تمام ائمہ کی جو احادیث ہیں انہوں نے لفظ مولد استعمال کیا ہے، تولد و ولادت کا لفظ استعمال کیا ہے. خود اماموں نے ولدہ فی جوف الکعبہ، علی بن ابی طالب خانہ کعبہ کے وسط میں پیدا ہوا ہے ولادت. لیکن ہمارے جیسی نہیں ہے ولادت. آپ یہ جو لفظ ظہور استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ خاص ولادت ہے اس لیے لفظ ظہور کہو. نہیں، اس سے کنفیوژن ہوتی ہے. یہ بہت بڑی امام زمانہ کے ظہور کے خلاف سازش ہے کہ ہر امام کی ولادت دیکھو امام زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے. جب ظہور ہو تو کنفیوژن ہو کہ ظہور تو پہلے ہو چکا ہے. یہ بہت بڑے دشمن کی سازش ہے، اس لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بات واضح ہو گئی؟ اس لیے ہم کبھی بھی کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس سے ائمہ کی توہین کا پہلو آتا ہو. جی سامعین گرامی قادر، تو ڈیفینیٹلی آپ نے ان دونوں مولوی حضرات کی باتیں سن لی ہوں گی. اچھا، مجھے مولوی شہنشاہ صاحب کی بات، وہ تو ماشاءاللہ وہ ہستی ہیں جو ایک حدیث میں 5 عربی کی غلطیاں کرتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ سے وہ حضرت ہیں جنہیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں کس طرح سے یہ سارا معاملہ فٹن رکھا جاتا ہے. ضرب یضرب کی عبارتوں کو آپ فتح یافتوں کے وزن پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے ماشاءاللہ. اور یہ میں صرف گلی بھاتی نہیں کہہ رہا، میں نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے اپنی ویڈیوز میں. رہ گی مولوی علی رضا رضوی صاحب کی بات، تو مولوی صاحب یار اتنی جہالت، اتنی علمی یتیمی، صرف مقصریت کے سکے چمکانے کے لیے، اپنی مجالس کو ٹھاٹ باٹ سے مزین کرنے کے لیے آپ نے اس قدر لا علمی پر مبنی یہ بات کر دی کہ ظہور لفظ کے ساتھ نعوذ باللہ توہین جڑی ہوئی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. سر آپ کبھی یہ لغت المنجد پڑھ کے دیکھیں، میں آپ کو اسپیشلی ریکمنڈ کروں گا. اور بھی لغت کی کئی کتابیں موجود ہیں فقیر کے پاس، صرف المنجد. میں سب سامعین کو کہوں گا، شیعہ سنی اصولی اخباری جو بھی سن رہے ہیں، نام نہاد اخباری بھی، یہ المنجد پڑھ کے دیکھیں، آپ کو لفظ ولادت میں کس قدر گستاخیاں ملیں گی. فاعل کا بلحاظ معنی کیا معاملہ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لغوی اصطلاحی معنی اور بات ہے. لیکن کسی چیز کو مطلق طور پہ توہین کہہ دینا، سازش کہہ دینا، یہ کون سی، یہ کہاں کی دیانت داری ہے، یہ کہاں کی امانت داری ہے. رہ گئی سازش کی بات. احادیث اہل بیت کو چھوڑ کے توضیحات المسائل لایا کون؟ آپ کے علماء. قاتلان زہرا کے علم اصول فقہ کو، اجتہاد بالرائے کو، قیاس کو مذہب شیعہ میں داخل کس نے کیا؟ آپ کے علماء نے. خمس حق امام کون کھا گیا؟ آپ کے علماء. غیر معصوم ہوتے ہوئے معصوم کی نیابت کا دعویٰ کس نے کیا جس طرح سقیفے میں ہوا تھا؟ آپ کے علماء. یہ بورکی، شورکی، یہ کیا نام ہے اس کا، شرف الدین ہو گیا، موسویدوں میں سے کہتا نہیں ملعون کو،
اور اس طرح پھر یہ خالصی جس نے بھی وہابیت پھیلائی شیعہ مذہب کے لبادے میں، وہ کون سے تھے؟ اصولی، آپ کے علماء، قاتلان ظاہرہ کی تعریف کرنے والے آپ کے علماء، قاتلان امام موسیٰ کاظم کی تعریف کرنے والے آپ کے علماء، اہل بیت کی حد درجہ گستاخیاں کرنے والے آپ کے علماء، انقلاب کے نام پہ شرک پھیلانے والے آپ کے علماء. سر آپ نے کسر چھوڑی کیا ہے سازش کے اندر؟ مجھے صرف یہ بتا دیں آپ نے کسر چھوڑی کیا؟ وہ سب باتیں ہیں جن پہ میری سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، اور الحمدللہ 6 سال سے دلائل پہ دلائل دیتا آ رہا ہوں، اور آپ ہی کے مجتہدین حضرات کی کتابوں کے، اپنے پاس سے نہیں، درجنوں کتابیں. اور بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ لوگ پرلے درجے کے خیانت کار لوگ ہیں اور کھا جاتے ہیں دلائل. یا حسین. اچھا جی، ظہور لفظ کے لحاظ سے ہم بات کر لیں، اس میں گستاخی ہے، چلیں جی گستاخی کا فتویٰ لگائیں. آپ کے امام خمینی صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، مصباح الہدایہ، صفحہ 273 پہ وہ آل محمد کے لحاظ سے کیا فرماتے ہیں جی؟ بے حسب اہل عالم تعان کے ظاہر شدن در عالم جسمانی بحیکل بشری، ظاہر شدن کہ یہ صرف ظاہر ہیکل بشری میں ہوئے ہیں، ظاہر بشری لبادے میں ہوئے ہیں، تھے عالمین کے قبلہ. ٹھیک ہے جی. لفظ ظہور و ظاہر تو آپ کے امام خمینی نے بھی یہاں پہ پیش کیا آل محمد کی دنیا میں آمد کے لحاظ سے. جی مولوی صاحب، اب یہ بھی سارے اسی کیٹیگری میں فال کریں گے تو پھر ٹھیک ہے. صفحے اول پہ تو آپ کے امام خمینی پھر آ گئے، آپ کے 13ویں امام. دوسری دلیل جو دی جاتی ہے، ایموشنل ٹچ جو ایک مارا جاتا ہے کہ سیدہ کی شہادت کا انکار کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. جناب محسن معاذ اللہ بی بی کے رحم میں تھے، بی بی کے شکم میں تھے، بی بی کے پیٹ میں تھے معاذ اللہ، تو شہادت ہو گئی، تو پھر آپ انکار کر رہے ہیں نزول مان کے، یہ جہالت ہے. اس جہالت کے جواب پہ قبلہ ابو الحسن موسوی المشہدی حافظہ اللہ تعالیٰ نے پوری کتاب لکھی ہے معارف فاطمیہ و مقتل محسن، اور ثابت کیا کہ جناب محسن شکم مادر میں نہیں تھے، وہ بی بی کے ساتھ تھے. بی بی نے انہیں اس وقت اٹھایا ہوا تھا جس طرح ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے جب در پہ حملہ ہوا ہے. تو خیر یہ مسئلہ بھی بالکل بوگس ہے. بیسیکلی یہ ساری باتیں ایک جگہ. اب جو جہالت پھیلائی جا رہی ہے مطلق طور پر، روایات میں آیا یہ ہے، اور جی کتب اربع کی روایات جو ہیں، جو یہ اصولی مقصرین حضرات تو کجا جو اخباری مقصرین ہیں، نام کے ساتھ اخباریت کا ٹائٹل لگا، قائد سارے اصولیوں والے، 4 بیٹیوں کے قائل، حرمت سادات کے منکر، ولایت امیر المومنین کے منکر، اور عجیب و غریب قسم کے عیدین جمعہ کے قائل، پتہ نہیں کیا کیا جہالتیں. دلیل کوئی نہیں ہے پاس، اور جو دیتے ہیں ان کا الحمدللہ فقیر رد کر چکا ہے. وہ کتب اربع کی ساری احادیث کو صحیح مان کے اپنے عقائد کا بھی بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور بقیہ سب شیعہ کے عقائد کا بھی بیڑا غرق کیا ہے، جو اخباریت کے اوپر اپنے سارے عقائد کا دار و مدار قائم کیے ہوئے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کتب اربع کی احادیث کی توثیق کیا ائمہ اہل بیت نے خود دی ہے؟ نہیں. اور اس سے بڑھ کر عزیزان بات کیا ہوگی، خود صاحبان کتب اربع میں سے ایک شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی، ان کی الاستبصار میرے پاس موجود ہے، روایات کو نقل کر کے اذان کے باب میں بالخصوص صفحہ 175 پہ انہوں نے باقاعدہ احادیث کو نقل کر کے خود یہاں پر لکھا، لأنہما موافقان لمذاہب بعض العامہ، یہ بعض عامہ غیر شیعہ کے موافق روایات ہیں. جو کچھ ایک آدھ روایات انہوں نے نقل کی تھی، انہوں نے رد کرنے کے لیے باقاعدہ لکھا کہ تقیہ پر محمول کی گئی ہیں، یہ موافق عامہ روایات ہیں، یہ ناقابل قبول ہیں. اور خود صاحبان کتب اربع نے ان روایات کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو پھر اللہ جانے ان کے اوپر کون سا الہام آ کے کہ ساری حدیث صحیح ہیں. اور عزیزان پھر جب میں نے حدیث کی سندن، تضعیف، ان کا وضع، ان کا انقطاع سب ثابت کرتا ہوں، تو پھر آپ حدیث کے منکر ہیں، آپ اصولیوں والے کام کر رہے ہیں، آپ عمریوں والا وہ ایک جو تھا حضرت ماشاءاللہ سے، آپ جن کے خلاف کام کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، خدا کا خوف کرو. یہی منہج جو میرا ہے علامہ مجلسی نے الوجیزہ میں رکھا ہے. اب یہ جو الزامات فقیر کے اوپر لگا رہے ہو، علامہ مجلسی کے اوپر لگانے کی ضرورت ہے؟ لگا کے دکھاؤ، دودھ کو دودھ، پانی کا پانی، وہیں سارا ہو جائے گا. تو بیسیکلی یہ ہے جہالت ان لوگوں کی. جب ان کی مقصریت نے اندر سے زور دیتی ہے، معرفت کی کمی اندر سے زور دیتی ہے، تو عجیب و غریب قسم کی بے ڈھنگی اور بے سروپا باتیں اٹھا کے لے آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات، مجھے نزول پیدائش کے سارے مسئلے پر اصول سے بھی بات کرنی ہے، ان حدیث کی تصحیح بھی مجھے دینی ہے، اور ان سب مقصرین یا مقصرین نواز، ان سب کو مجھے آج تفصیلی جواب بھی دینا ہے. بیسیکلی پاکستان کے اندر اور ہندوستان کے اندر یہ مسئلہ کب سے اٹھا تھا؟ جب سے یہ کتاب منظر عام پہ آئی تھی، اصول الشریعہ، مولوی محمد حسین ڈھکول معروف یہ نجفی صاحب،
ان حضرت کی کتاب جب یہ منظر عام پہ آئی تھی تو سب سے زیادہ اس فتنے کو اٹھایا گیا تھا، اور اس کے جواب میں ہمارے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کا تو خیر کیا ہی کہنا۔ سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں مرزا یوسف حسین لکھنوی صاحب کی کتاب موجود ہے حقائق العقائد، انہوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ وائزن بشیر انصاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی حقائق الوسائد، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں ڈھکو کا منہ توڑ جواب دیا۔ پھر مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کے شاگرد رشید وکیل سداد جناب قاضی غلام شبیر، انہوں نے تو ڈھکو اور ڈھکو نواز کئی لوگوں کا تفصیلی جواب دیا، اقوال المعصومین فی رد المقصرین پوری کتاب لکھ کے، اور ان سب بکواسات کو رد کیا۔ تو بیسیکلی یہ فتنہ اب چلتے فتنہ مقصریت اور عدم معرفت اب اخباری مسلک کے اندر بھی کہیں نہ کہیں رواج پانے لگ گیا تھا، اور مجھے یہ دیکھ کے بڑی حیرانی تھی کہ بالآخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ جی احادیث کے لحاظ سے آپ کا منہج صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کے الزامات فقیر کے اوپر لگائے۔ تو ان لوگوں کے لیے پہلے تو سب سے بڑی بات، دلائل دینے کو میرے پاس بہت سارے ہیں، فی الحال ایک دلیل کا رد کر کے دکھائیں تو میں انہیں مان جاؤں گا۔ احادیث کتب اربعہ میں تو بعد میں آئی ہیں، اور وہ بھی مولا ہمارے جتنے بھی آئمہ ہیں ان کی زندگی کے بعد آئی ہیں۔ یہ نہیں کہ احادیث کتب اربعہ ساری معاذ اللہ غلط ہیں، ان میں بالکل صحیح متواتر روایات بھی موجود ہیں، لیکن ساری صحیح بھی نہیں ہیں۔ کیسے؟ کتب اربعہ تو بہت بعد میں آئی ہیں، سب سے پہلے آئیں کتاب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالیٰ علیہ سے فیصلہ کرواتے ہیں، صفحہ نمبر 189 باب نمبر 4 ہے، اور پورا باب جناب سلیم بن قیس یہاں لے کے ہیں، یہ تاریخ الجعل و تحریف الحدیث، پورا باب لائے ہیں تحریف احادیث کا۔ احادیث میں تحریف کب ہو رہی ہے؟ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں۔ عزیزان، یہ سلیم بن قیس الہلالی ہمارے رسول خدا مولا علی، امام مجتبیٰ سلطان کربلا، مولا سجاد، امام باقر، ان سب معصومین کا صحابی ہے۔ اور سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے لحاظ سے اب میں اور اس سے بڑی اور کیا بات کروں، یہ وہی سلیم بن قیس کی کتاب ہے جس کے بارے میں میرے مولا صادق کی حدیث ہے، جس کے گھر میں یہ نہیں ہے اس کے بارے میں لیس من امر ناشئ، ہمارے امر میں سے کوئی شے ہی نہیں ہے۔ وہ تو کتاب سلیم کی توثیق پہ ہماری الحمدللہ تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں، اس میں نے وضاحت کی اس بات کی۔ تو بھائی جب کتاب سلیم میں تحریفات فی الحدیث کے بارے میں باب موجود ہے تو کتب اربعہ کی کیا وقت رہ گئی؟ کتب اربعہ میں صحیح روایات ہیں، لیکن اس کی ساری روایات صحیح نہیں ہیں، ہم یہ بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اور خیر یہ ولی العصر کے آنے سے پہلے یہ فتنے آنے تھے، لیکن الحمدللہ ہم بھی پھر فتنوں سے لڑنے کے لیے سینہ سپر ہیں جہاں تک فقیر کی رسائی ہے۔ اب سب سے بڑھ کے بات جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، ایک ایک بات کو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ معصوم کا اصول یہ ہے ہم سے منسوب قول کو قرآن کے موافقت پر اتارو، اگر موافق کتاب اللہ ہے قبول کرو، نہیں ہے رد کر دو، ہمارا ہے ہی نہیں۔ چلیں قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ پھر سورہ تغابن شریف کی آیت نمبر 7 سے 8 تک کا لائحہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح الفاظ میں یہاں فرمایا، فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا، عزیزان اب اس آیت کی تفسیر میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا، یہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے تفسیر قمی، قدیم ترین تفسیر مذہب شیعہ۔ تفسیر قمی میں اس آیت کے لحاظ سے صفحہ نمبر 706 میں پوری سند کے ساتھ سورہ تغابن کی تفسیر میں میرے مولا آقا امام جعفر صادق کی حدیث موجود ہے۔ یا ابا خالد، حضرت ابو خالد کابلی کو میرے مولا صادق آل محمد یہاں فرما رہے ہیں، النور واللہ آئمۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نور سے مراد کون ہے؟ ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ اور آیت کا متن کیا ہے؟ انزلنا، نازل کیا۔ عزیزان آئیں کتب اربعہ کے شائقین جنہیں بڑی آگ لگی ہوتی ہے، جو حمل کے معاذ اللہ رونے رو رہے ہوتے ہیں، یہ اصول شریف کافی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس صفحہ نمبر 139 میں باب نمبر 70 ہے کہ آئمہ نور اللہ ہیں،
باپ پورا سرکار کولانی لائے اور اسی روایت کو, اسی آیت کو یہاں پہ ریپیٹ کیا. اور امام صادق کی وہ حدیث یا ابا خالد النور واللہ ائمۃ من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نور سے مراد ہم ائمہ اہل بیت ہیں, بالکل وہی حدیث. سوری عزیزان, تو سرکار کلینی اور ان کے استاذ علی بن ابراہیم القمی دونوں صاحبان کتاب نے باقاعدہ ان حدیث کو سامنے رکھ کے رزلٹ نکالا. اور سب سے بڑی بات, یہ قرآن کے موافق ہیں. سب سے بڑی بات, یہ میرے مولا کے اصول پر پوری اتر رہی ہیں. اب مزید ہم آگے چلیں. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب موجود ہے جو حمل کے لحاظ سے بات ہے, اس کے رد میں حدیث دکھانے لگا ہوں. اس کی صحت پر بھی ہم بات کریں گے. جلد نمبر اول شیخ طبرسی رحمہ اللہ کی النجم الثاقب, جو سرکار بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ کے اوپر انہوں نے لکھی تھی, امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے پہلی جلد. اس میں خود میرے مولا حسن عسکری کی صفحہ 145 پر انہوں نے حدیث لکھی, ان معاشر الاوصیاء لا نحمل فی البطون, ہم جو محمد کے وصی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ماؤں کے بطنوں میں حمل نہیں پاتے. لا نحمل فی البطون ولكن نحمل في الجنوب لا نخرج من الارحام وانما نخرج من الفخذ ايمن من امهاتنا. کیوں؟ لاننا نور اللہ الذي لا ترى له الدنسات, ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے بھائی, کیونکہ ہم اللہ کا وہ نور ہیں جسے کوئی کثافت چھو نہیں سکتی, جسے کوئی کثافت چھو ہی نہیں سکتی. عزیزان, اب مقصرین کو پھر سب سے زیادہ آگ لگے گی اس بات پر, اس حدیث کی سند صحیح ثابت کریں, وہ بھی کیے دیتے ہیں الحمدللہ. یہ میرے ہاتھ میں عالم ربانی علامہ محمد حسنین صاحب کی نجفی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جواہر الاسرار. جواہر الاسرار میں صفحہ نمبر 161 پہ 161 پر انہوں نے یہی حدیث لکھی, اور اس کے بارے میں انہوں نے واضح لکھا بسند صحیح امام حسن عسکری صلوات اللہ علیہ سے مروی, وہی نحن معاشر الاوصیاء لیس نحمل فی البطون. خیر, صحیح سند کے ساتھ ہم جو محمد کے وصی ہیں ماؤں کے شکم میں یہ حمل نہیں پاتے, اس کی سند بھی صحیح ہے. سامعین گرامی قدر, اب پھر مقصرین کو مزید مرور اٹھ جائے گا, جی آپ نے سند کو تو صحیح ثابت کر دیا, صاحب کتاب کی توثیق بھی دے دیں ہمیں. بسم اللہ, آؤ حیدر کرار کے اس منگتے کے پاس آؤ اور حوالے لے جاؤ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے ان کے حجت الاسلام احسن علی زیدی نجفی صاحب کی تاریخ علماء نجف اشرف, صفحہ نمبر 490 پہ علامہ محمد حسنین صاحب کی نجفی رضوان اللہ علیہ, رضی اللہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ اس عالم ربانی کو اپنی کتاب میں. ٹھیک ہے جی, علامہ حسنین صاحب کی نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لحاظ سے رضوان اللہ علیہ. اب اس سے بڑھ کے میں کیا توثیق دکھاؤں. خیر عزیزان, اور سب سے بڑی بات, اللہ اکبر, میں چاہ رہا ہوں مولا علی سے بھی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. آل محمد کو مظہر الہی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں, کیا وجہ ہے کہ انہیں مظہر صفات خدا کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سورہ توحید پڑھتے ہو نا, لم یلد ولم یولد. یہ میرے ہاتھ میں قبلہ سید نثار عباس نقوی الجہادی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہج السادات. آئیں مولا علی سے پوچھتے ہیں, لم یلد ولم یولد, نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا. ہاں, صفحہ نمبر 61, اس پہ میرے مولا علی کی حدیث موجود ہے, لا نلد ولا نولد فی البطون, نہ ہم کسی سے جنے گئے نہ ہم سے کوئی یہ معاملہ حمل بطن میں جنا گیا. اس کی دلیل سورہ تغابن سے پیش کر چکا ہوں عزیزان. اور یہ حدیث میرے مولا کی قرآن کے موافق ہے, قرآن کی موافقت کے ساتھ یہ حدیث باقاعدہ میچ ہو رہی ہے میرے مولا علی کی. وَنُورُ الَّذِي أَنزَلْنَا, نازل ہیں, یہ حمل قرار نہیں پاتے. کہو قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ. اور میں نے معاذ اللہ اپنے بات سے تفسیر بھی نہیں کی, میں نے تفسیر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھائی ہے. بات بالکل واضح ہے. اب وہ ولادت والی جو روایات تھیں سوری, پہلی بات تو قرآن کے لحاظ سے ان کا متنی فٹن نہیں اترتا, دوسری بات ان کی سند کی بھی کوئی تصحیح نہیں ہے, تیسری بات ان پر عمل کرنا, ان کو صحیح ماننا بھی ٹھیک نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اصول جو میرے مولا نے دیا تھا اس کے مطابق وہ رد ہو گئی ہیں. کیا اصول ہے؟ آئے کتب اربع سے فیصلہ کروائیں.
یہ دوسری دلیل کتب اربع سے ہی دے رہا ہوں، جنہیں بڑا شوق ہے نا کتب اربع کی ساری حدیث کو صحیح کہنے کا، چلیں ٹھیک ہے. من لا يحضرہ الفقی، شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ کی، اور یہ حدیث واقعی صحیح ہے الحمدللہ، یہ واقعی صحیح ہے. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 208 پہ حدیث 937 مشہور زمانہ حدیث میرے مولا کی، صادق آل محمد کی، کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی، ہر شے کا تب تک جواز ہے جب تک اس کے عدم جواز کی دلیل نہ ہو، جب تک اس پر نہیں وارد نہ ہوئی ہو تب تک اس کا جواز ہے، ورنہ نہیں، ورنہ فارغ ہے. میرے مولا صادق کہہ رہے ہیں. تو بات تو آپ کے سامنے عزیزان گرامی قدر، بات تو آپ کے سامنے بالکل واضح ہے. میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، اور الحمدللہ جس حدیث میں باقاعدہ میرے مولا نے رد کیا ہے یہ حمل والی بات کو، لیس نحمل فی البطون، ہم ماؤں کے شکم میں حمل نہیں قرار پاتے، وہ صحیح سند کے ساتھ ہے. عالم کی بھی تصحیح ہم نے دکھائی، اب پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور سب سے بڑھ کے قرآن کے متن کے ساتھ موافقت اس کی اتنی تگڑی ہے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ولادت لفظ کے رد میں پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ جب حمل ہے ہی نہیں تو ولادت کیسی؟ نزول، ظہور، یہ ہیں برحق الفاظ. الفاظ وہ جو میرے مولا کے شایان شان ہوں. ٹھیک ہے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھے، لیکن وہ فقط ناقل ہیں. انہوں نے کون سے ان روایات کو سامنے رکھ کے اس نتیجے اخذ کر کے کہا کہ مانو ورنہ ایمان فارغ ہو جائے گا؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور خود جن کتابوں سے حوالے دیتے ہیں انہی میں ان کی عدم جواز پہ بھی روایات موجود ہیں جو قرآن کے موافق ہیں. خیر، اب مزے کی بات تو یہ ہے کہ ڈھکو صاحب نے یہ فتنہ جو شروع کیا تھا، اللہ اکبر، آئیں ڈھکو صاحب کے منہ سے اس کا رد سن لیتے ہیں. حضرت کی تفسیر فیضان الرحمان مولوی ڈھکو صاحب کی جلد نمبر 10 میرے پاس موجود ہے. سورہ تغابن کی اسی آیت کے لحاظ سے تفسیر کرتے ہوئے نور الذی انزلنا کے لحاظ سے یہ لکھ رہے ہیں صفحہ 145 پہ بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں. نور کی لغوی تعریف ہے اور ہماری بعض روایات میں اس سے امام مراد لیے گئے ہیں جن پر حقیقی ہادی اور رہنما ہونے کی وجہ سے نور کا اطلاق کیا گیا، تفسیر صافی و برہان کے حوالے کے ساتھ. الحمدللہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولوی محمد حسین ڈھکو. عزیزان، گھر کو لگ گئی یار، گھر کے چراغ سے جس نے پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ فتنہ اٹھایا تھا اس کی اپنی تفسیر میں موجود ہے کہ آئمہ نازل ہوتے ہیں، نور الذی انزلنا، اور اس نے خود لکھا ہے مراد آئمہ اہل بیت ہے. اب ہمیں چونکہ سفر معرفت و ولایت میں اہل سنت بھائیوں کو پیچھے نہیں چھوڑنا، تو میرے سنی بھائیوں، آل محمد ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ پیدا نہیں ہوتے بھائی میرے. آئیں، سلیمان میر ابراہیم حنفی کی کتاب جناب المودہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، آج کی آخری دلیل. اس میں صفحہ نمبر 190 پہ بالکل وہی آیت، اسی آیت کے لحاظ سے سلیمان بن ابراہیم حنفی نے کیا لکھا؟ یہ یہاں پہ سرکار مولا سجاد کی روایت نقل کر رہے ہیں علی بن حسین کی کہ امام نے فرمایا نور سے مراد امام ہے، اس نور سے مراد امام ہے صلوات اللہ علیہ. نور الذی انزلنا، وہ نور جسے ہم نے نازل کیا. عزیزان، فیصلہ آپ سب کے ہاتھ میں ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے نازل کیا، ترجمہ پڑھ کے ٹکے کے یہ جعلی اخباری اور مقصر مولوی کہتے ہیں پیدا ہوئے، سچا کون ہے؟ الحمدللہ اصول و ضوابط اور تمام دلائل آپ کے سامنے ہیں. اور جو ولادت پہ بضد ہیں اور قرآن کے لحاظ سے جو حدیث مردود ہیں، جو سند متن درایت ہر لحاظ سے مردود روایات ہیں، ان پر بضد ہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ انہیں مناظرے کا بھی چیلنج ہے، اس موضوع پر دو ٹوک الفاظ میں چیلنج ہے. ان احادیث کی سند کی تصحیح، متن کی موافقت مال قرآن ثابت کر کے دکھاؤ. جاؤ. دیٹس آل عزیزان. مولا وارث.